فرمایا جس حال میں تمہیں جینا ہے اسی حال میں تمہیں مرنا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو انشاءاللہ اسی حال میں ہم جائیں گے، اور خلاف شرع ہماری زندگی ہوگی بھائیو پھر اسی حال میں کب موت کب کیا بولا فرشتہ آ جائے اور ہمارا سفر آخرت کا ہو جائے ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ 3 باتیں 3 سوال ہو گئے ہیں کہاں؟ یہ خبر میں ہوں گے، اور 4 سوال ہوں گے میدان محشر کی اذان ہونے لگی ہے، مختصر سی بات کرنی ہے، آگے نماز بھی چونکہ ہماری ہے، بچوں کی دستار بندی بھی ہونے ہیں۔ میدان محشر میں بھائیو 4 سوال ہوں گے۔ اگر اجمالی 3 سوال میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے نم کا نومت العروس، بیوی بچے مکان دکان ماں باپ کاروبار سب ختم، قبر میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں میرے بندے نے جب یہ سوال کیا فرشتے تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، میں پوری زندگی اپنے رب کی رضا میں لگا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، برے اعمال سمجھتا رہا، تو میرا رب تو اللہ، رب ہی اللہ، میرا دین اسلام اور میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پوری زندگی اسی کام میں لگا رہا، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرتا رہا تھا۔ تو بھائیو سوال کے جب جواب صحیح ہو گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے، ندا آتی ہے نم کا نومت العروس، میرے بندوں میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت کی گلیچے بچھا دو۔ یہ قبر بھائیو یہ جنت کے گڈھوں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اب ہماری قبر باغیچہ بنے گی تو باغیچہ جبھی بنے گی جب ہم باغیچے والے کام کریں گے، نہیں تو بھائیو پھر پکڑ آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کا حکم نم کا نومت العروس، میرے بندے سوچے جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب اس کے بعد میدان محشر میں نمبر آئے گا، سب اولین اور آخرین سارے جمع ہوں گے، وہاں بھی 4 سوالوں کا جواب ہوگا، 4 سوال ہوں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتے کسی ایک آدمی کا پیر بھی میدان محشر سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 سوال اللہ کے سامنے حاضر ہو کے کچھ جواب اس کا نہ دے دیا جائے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کا ایمان کا خاتمہ فرما ہے، اللہ کی بھائیو ایمان ہو گیا حاسبو اگر کیا نام منو کی شفق کا غلط حساب کی جانچ پڑتال ہوگی، بڑا بھاری فیصلہ ہو جائے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو میدان محشر کے 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا سب سے پہلا، زندگی کن کاموں میں گزاری ہے؟ میں نے تمہیں زندگی دی، زندگی کن کاموں میں گزاری؟ زندگی میں چوری کی، ڈکیتی کی، بدماشی کی، ملازمت کی، تجارت کی، کاروبار کے کن کاموں میں گزار کر زندگی آئے؟ اب دیکھ لو زندگی ہمیں کن کاموں میں گزارنی ہے۔ خوب ملازمت کرو، کاروبار کرو، کوئی پریشانی نہیں ہے، خوب محنت سے کماؤ، حلال پاکیزہ کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے پر خرچ کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، لیکن خلاف شرع نہ کرو۔ اللہ کا تعلق رہ کے ہم جو کام کر رہے ہیں اس حال میں اللہ کا استحضار ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہمارا کام ہوگا۔ یہ پہلا کام ہے، زندگی کن کاموں میں فنا کی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا زندگی کے سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے، جوانی کن کاموں میں لگا کر آئی ہو؟ جوانی دیوانی، جوانی میں آدمی بہت سارے کام ایسے کرتا ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ معاشرے کی وجہ سے، کچھ جہالت کی وجہ سے، کچھ لا علمی کی وجہ سے ایسے کرتا ہے کہ اچھا کرتے ہوئے غلط کر دیتا ہے۔ جوانی میں آدمی کچھ محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ جوانی کن کاموں میں فنا کی ہے؟ یہ سوال ہوگا میدان میں سے، یہ دوسرا پیپر ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ ناک کان کو صحت دی ہے، ہماری آنکھیں صحیح چلنی چاہیے، زبان صحیح چلنی چاہیے، کان ہمارے صحیح چلنی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ظاہر کی 3 چیزوں کی حفاظت کر لو، شریعت ہمارے اندر آ جائے گی۔ ظاہری زبان کی حفاظت، زبان پر عموماً غیبت شکوے شکایتیں رہتی ہیں، 2 بیٹھے 3 بیٹھے 4 بیٹھے 5 بیٹھے تنہائی میں بیٹھے، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، ساتھیوں کے پاس، محلے پڑوس کے پاس، تو عموماً وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ الغیبت شد من الزنا، گناہ زنا سے بھی زیادہ غیبت سخت ہے۔ یہ سب سے پہلے زبان کی کیا نا پریشانی آ رہی ہے، ہماری زبانیں صاف نہیں رہی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آدمی زنا کرتا ہے، وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ تو نے غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اس بنا پر یہ کہنا غیبت زیادہ شدید ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے معاف ہو جاتی ہے، اور غیبت کرنے والا گناہ نہیں سمجھتا اسے، جب گناہ سے توبہ کیسے کرے گا؟ زبان پہ پابندی ہو، ہماری زبان ذکر اللہ میں تر رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں ہماری زبان لگے گی، انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر ہو۔
خاتمہ بالخیر کی جہاں بہت ساری حدیث کی چیزیں بتائی ہیں بزرگوں نے، ایک چیز یہ بتائی خاتمہ بالخیر کے لیے زبان کو ذکر اللہ میں مانوس کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو اس زبان کو جوانی میں اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ مانوس کر لے گا، اللہ کی تلاوت میں لگائے گا، اللہ کے ذکر میں لگائے گا، توبہ استغفار میں لگائے گا، تسبیحات ہے، درود شریف ہے، سبحانک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ مستقل ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، یہ ساری چیزیں زبان پہ جاری رہے گی اور ارادتاً زبان پہ جاری کرے گا، مرتے وقت انشاءاللہ خاتمہ بالخیر۔ اور زندگی میں زبان ہماری بھائی اللہ کے ذکر میں نہیں لگے گی تو پھر موت کے وقت میں کوئی گارنٹی نہیں ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں۔ تو بتا میں یہ رہتا ہے یہ زبان کی پابندی۔ ایک بھائی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کون جاری کیسے جاری کس انداز سے، فوراً نظر پر آنکھیں نیچی کر لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ آنکھوں کو نیچی کریں۔ آج ہم بھائیوں آنکھوں سے کتنا ہمارے اندر نور آتا ہے، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا، لیکن ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، آنکھ ہماری غلط چلتی ہے تو سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان پر غیبتیں نہیں آنا چاہیے۔ اپنا ذکر کرو یا بھائی اپنی خیر کی باتیں کرو، کسی کی برائی کرنے سے زبان کو بالکل پابندی لگا لو اس پہ۔ زبان ہماری قابو کنٹرول میں ہو گئی ہے اور پھر ہمارا دیکھنا صحیح ہو گیا ہے۔ اور بھائیو اسی انداز سے غیبت کرنی بھی نہیں، غیبت کرنی بھی نہیں، اس کا وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ تم بری مجلسوں میں نہ بیٹھو، کہیں غیبتیں ہو رہی ہے، شکوے شکایتیں ہو رہی ہے تو کسی کی نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو۔ یہ تین ظاہری چیزیں ہم نے روک لی تو انشاءاللہ نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا بہت سارا نور ہمارے اندر اکٹھا ہو جائے گا۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا، جوانی کن کاموں میں فنا کی ہے؟ جوانی کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ مجھے جوانی دی۔ حدیث شریف کرتا ہے جو جوان اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی فنا کرتا ہے اللہ کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بہت ساروں کے لیے میدان محشر میں عرش کا سایہ ہوگا، ان میں سے وہ جوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے۔ بڑھاپے میں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، بڑھاپے میں صحیح بات ہے کہ نہ گھر والے کچھ کام کرتے لیتے ہیں، نہ کام کے قابل ہوتا ہے، بس اپنا کوڑ لے کر لار کر رہا ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر بڑھاپے میں عبادت کر رہا تو کون سی عبادت ہے؟ بڑھاپے میں عبادت تو جوانی کی عبادت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی خشیت میں سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میرا اللہ ناراض ہوگا، میرا اللہ میں بد نگاہی نہیں ہوں، بد زبانی نہیں ہوں، مجھے یہ کام ہے کہ میں اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جوانی کن کاموں میں فنا کی۔ تیسرا سوال ہوگا مال کن راستوں سے کمایا ہے اور کن جگہوں پر خرچ کیا ہے۔ آج بھائیو مال آ جائے، چوری سے آ جائے، دغا بازی سے آ جائے، مکر و فریب سے آ جائے۔ ہمارے کاشتکار لوگ ان کی کھیتی پاک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن کاشتکار لوگ بھی اپنی کمائیوں کو حرام بنا لیتے ہیں۔ برابر کے پڑوسی کی ڈور کاٹ رہے ہیں، برابر کے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، برابر کے پڑوس کھیت میں جاتے ہیں تو اس کا پانی کی کیا نام نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کی کھیتی میں کیا نام نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا بھلا چاہتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بالکل پاکیزہ کمائی ہے، کاشتکار کی جو کمائی ہے بہت پاکیزہ کمائی ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی اس پاکیزہ کمائی کو بھی حلال کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ملازم اس میں ہم لوگ بھی مبتلا ہیں۔ ہم پڑھنے پڑھانے والے بھی 6 گھنٹے کے ہم مکلف ہیں پڑھانے کے، کس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کس مسجد جو ہماری ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے، اس میں پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ 6 گھنٹے کا مدرسے کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر 6 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے پڑھائیں گے، 4.5 گھنٹے پڑھائیں گے، 5.25 گھنٹے پڑھائیں گے، 15 منٹ ہم ضائع کر رہے ہیں تو بھائی ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، ایسی ملازمت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کن چیزوں سے ہم کما رہے ہیں، کمائی ہماری حلال ہو اور حلال جگہ پر ہم خرچ کریں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا۔ چوتھا سوال جو بہت اہم ترین ہے وہ کیا ہے، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زناکاری کرنا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کسی کی بہو بیٹی پر نظر ڈالنا حرام ہے، کہنا حرام ہے، سب کو پتا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے، جماعتوں کی محنت سے، بزرگوں کی محنت سے، خانقاہوں کی محنت سے، ہمارے مدارس مکاتب کی محنت سے حلال حرام کا سب کو پتا ہے۔ ہمارے بچے شراب پی رہے کہ نہیں پی رہے ہیں، زناکاری بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، چوری ڈکیتی بھی کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی مسجدوں میں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، کتنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں چوری ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے نمازی، اچھے خاصے دیندار سمجھتے ہیں، چہرے پر داڑھی ہے،
کیا نا پائجامہ بھی ہے، سنت سر پہ سجی ہوئی، کیا نا ہمارے پگڑی بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن چوری کا مزاج ہے، چوری کرتے رہتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سب غلط ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا سب کو معلوم ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس میں جتنے بھی جس کے پاس علم ہے، عالم ہے، تو اور زیادہ مواخذہ ہوگا، جاہل ہیں تو اتنا علم تو سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس علم کے مطابق عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو ضرورت ان سب چیزوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ان کا ہمیں زندگی میں سوال کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ 7 پیپر 3 خبر میں ہمیں دینے ہیں، بھائیو خبر میں کوئی ساتھ میں نہیں جاتا ہے، خبر میں اپنے اعمال ساتھ میں جاتے ہیں۔ یہ نماز بھی، یہ روزہ بھی، ساری چیز ہمارے ساتھ میں جانے والی۔ آخر میں 2 باتیں بہت غور سے سنیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ ایک تو ہے محاسبہ اعمال اور ایک ہے مراقبہ موت۔ اپنی موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کریں، اپنی موت کو کب پتہ نہیں ہمیں ایسے چلنا پڑتا ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے گا، اللہ کے نبی نے حکم فرما اکثروا ذکر حاضر اللذات، اس قطع کرنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے بڑے دنیا میں آئے، وقت گزارنے کے بعد میں چلے گئے، ہم بھی محدود دے کے وقت دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد میں ہم بھی چلے جائیں گے۔ بھائی ہمیشہ ہمیشہ پھر اللہ کا فضل ہی ہمارے ساتھ میں آئے گا۔ بہت سارے دنیا میں آئے، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے، ہمارے ساتھ میں ہمارے نیک اعمال جائیں، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کیا کریں اور بھائی اپنے اعمال کا حساب کرتے رہا کریں۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس نمازوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ پابندی کے ساتھ میں نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو، اپنی بہو بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوان کو نماز کا عادی بنا دے، عادی بنا دے۔ بالکل بڑے کی ذمہ داری ہے، اگر بچہ یا بچی ہے گھر کے کوئی بھی فرد یہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر اس کی اہتمام کر لے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد، کوئی بچہ، کوئی بچی بالغ ہونے کے بعد میں بے نمازی نہیں رہے گا، ناگواری کا اظہار کرے اور اپنے گھروں میں ترتیب بنو۔ ماشاءاللہ جماعت کی محنت تو ہو ہی رہی ہے، خصوصی محنت بھی ہے، عمومی ہے، لیکن سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہمیں اپنی ہے۔ ہم جماعت میں جانے کے بعد تو دوسرے کی تو فکر کرتے، اپنے گھروں سے بے فکر ہو رہے ہیں۔ بھائیو ایک تو یہ نماز کا کیا نام مزاج بنا لے، ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، نہ بچہ رہے گا نہ بچے رہے گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے جو مکتبوں کی یہ محنت ہے، جو قرآن شریف ہمارے بچے پڑھتے ہیں، حافظ ہے یا ناظرہ پڑھا ہے، ہمارے بچے قرآن شریف کی تلاوت کا یومیہ گھر میں معمول بنا دیں کہ ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچے بغیر قرآن شریف میں جو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، سب بچوں کو قرآن شریف پڑھائے، مکتبوں میں خوب پڑھائے۔ انگلش میں کوئی منع نہیں ہے، آپ کالجوں میں بھیجو، مانٹیسی میں بھیجو، کہیں بھی بھیجو، خوب پڑھاؤ، محنت کرو۔ دنیاوی ترقی کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے ڈاکٹر کب بنیں گے؟ جب ڈاکٹری کا فن سیکھیں گے۔ انجینئر کب بنیں گے؟ جب انجینئرنگ کی تعلیم سیکھیں گے۔ تو ساری تعلیم حاصل کرو، لیکن سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم سے کوئی بچہ ہمارا خالی نہیں رہنا چاہیے، اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد میں پڑھانے کی عادت اس کی ڈالیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے، تجربہ یہ ہو رہا ہے، قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں بچوں کو اور بچوں قرآن شریف پڑھا دیتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کی عادت نہیں بناتے کہ ہمارے بچے قرآن شریف گھروں میں پابندی کے ساتھ ہوں۔ جب ہمارے بچے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ یہ مختلف قسم کی باتیں ہوگی، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہے اللہ ان سب سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور جب آپ نے تو اللہ ہم سب کا ایمان کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔